میں 4 سال کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں دبئی میں جاب کر رہا تھا اور اب میرا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور میں واپس وطن کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کمرے میں آیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں جاب کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے میں نے کچھ پیسے آج کے دن کے لیے ہی جوڑ رکھے تھے کہ جب وطن واپس جاؤں گا تو گھر والوں کے لیے تحائف لیتا جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی کو مہنگے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا، سو اس کے لیے ایک آئی فون لیا تھا۔ چھوٹی بہن بہت عرصے سے ٹیبلٹ کی فرمائش کر رہی تھی، اس کے لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ لیا۔ دوسری 2 بہنوں کے لیے خوبصورت سی گھڑیاں اور کپڑوں کے کچھ جوڑے لیے۔ ابو کے لیے ایک سمارٹ فون اور چند قیمتی پرفیوم لیے۔ لیکن جب امی کے لیے تحفہ لینے کی باری آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی امی کو مہنگے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، گھڑی کا تو شوق ہی نہیں رکھتی تھی، چوڑیاں، بالیاں، انگوٹھی وغیرہ ان سب سے تو جیسے چڑ سی تھی۔ جب کبھی جاتی بازار تو بہنوں کے لیے کچھ لے لیتی، لیکن اپنی باری آنے پر ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے کیا کرنا ہے پہن کر، مجھے یہ سب چونچلے پسند نہیں، تم ہی پہنو یہ سب، میں تو ان سب کے بغیر ٹھیک ہوں۔ یہی حال کپڑوں کا تھا، ایک بار کوئی ایک آدھا جوڑا لے لیتی تو بس پھر اگلا کچھ عرصہ یہی سننے کو ملتا کہ ابھی تو لیے ہیں میں نے اتنے ڈھیر سارے کپڑے، تم ہی لو، میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہے۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن امی کی کوئی بات میرے ذہن میں نہ آ سکی کہ جس سے ان کی پسند کا کچھ پتہ لگتا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ امی کے لیے کیا لوں کہ گھر سے کال آ گئی۔ چھوٹی بہن نے فون کیا تھا، کہنے لگی کہ بھائی آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں تو آتے وقت میرے لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ ضرور لے آنا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو کیا پسند ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، سو بولا کہ ابھی تو پیکنگ چل رہی ہے، اگر وقت ملا تو دیکھوں گا۔ باقی بہن بھائی بھی فوراً جمع ہو گئے اور اپنی اپنی فرمائشیں کرنے لگے، اور میں بس مسکرا رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ تو میں نے پہلے ہی لے چکا تھا۔ اچھا امی کہاں ہیں، ان سے بات کرواؤ۔ میں نے امی سے خود ہی ان کی پسند پوچھنے کا ارادہ کیا کہ مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی امی کی کوئی پسند ذہن میں نہ آ سکی تھی۔ کچھ لمحے میں امی آ گئیں۔ حال احوال کے بعد میں نے پوچھا کہ امی آپ کے لیے کیا لے آؤں دبئی سے، اپنی پسند کی کوئی چیز بتائیں۔ امی نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ کب پہنچ رہا ہے میرا بچہ۔ میں امی کی پسند سننے کا منتظر تھا، نہ جانے کیوں یہ سن کر اچانک میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میری گالوں پر پھیلتے چلے گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امی کو کیا پسند۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔